بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام کو اس وقت صلح کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صلح کی کیا ضرورت تھی؟ جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے اور یہ سرپرست اگر دلسوز ہو، آئندہ نگر ہو، روشن فکر ہو، تو اس کی یہی کوشش ہوگی کہ اس گھر کو ہر طرح کے خطرات سے، نقصانات سے اور مضرات سے اس کی حفاظت کرے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس گھر کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کس راستے سے چلنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، ساتھ ساتھ اس گھر کو جو خطرات لاحق ہے، ان خطرات سے اس گھر کو کیسے بچا کر، گھر والے کو کیسے بچا کر آگے نکالنا ہے۔ یعنی خود سے زیادہ جو سرپرست ہوگا اس کو اس گھر کی فکر ہوگی اور گھر والے کی فکر ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح سے اسلام کو اس وقت دو طرح کے خطرات لاحق تھے۔ یعنی جب ہم شرائط دیکھتے ہیں تو مولا امام حسن علیہ السلام اس بات کو نزدیک سے آپ درک کر رہے تھے اور گہرائی میں جا کر آپ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ دو طرح سے خطرات اور خطر اسلام کو لاحق تھے۔ ایک داخلی طور پر اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانا تھا، داخلی طور پر جو وحدت ہے، جو اتحاد ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ اور دوسری طرف سے دشمن خارجی سے، دشمن بیرونی سے، جو آپ کا سرسخت دشمن ہے، اس کے خطرات سے اور اس کی دشمنی سے بھی اس گھر کو اور گھر والے کو بچانا ضروری تھا۔ اگر خدا نخواستہ معاویہ کی ضد بازی کی وجہ سے، اس کی دشمنی اور منمانی کی وجہ سے، خود محوری کی وجہ سے، کہ اس وقت اس کا مقصد سوائے حکومت، سوائے کرسی اور عہدہ کے کوئی دوسرا اس کا مقصد نہیں تھا، اس کے برابر کرتے ہوئے امام علیہ السلام جنگ کے راستے کو آپ انتخاب کرتے اور جنگ کے راستے پر اگر آپ چلتے تو اس میں درونی طور پر، داخلی طور پر، چونکہ دونوں طرف مسلمان رہا کرتے تھے، دونوں لشکر میں مسلمان ہوتے تھے، لشکر مسلمانوں کا اس طرف بھی اس طرف بھی، تو داخلی طور پر جنگ ہونے کی صورت میں کمزوری، کس کی کمزوری ثابت ہونے والی تھی؟ کس نے کمزور ہونا تھا؟ کمزوری جو نتیجے میں آنے والی تھی اس جنگ داخلی کی صورت میں، مسلمانوں نے کمزور ہونا تھا، اسلام نے کمزور ہونا تھا۔ اسلام ہراسی کے عنوان سے مسلمانوں سے، اسلام سے دنیا کے دلوں میں ایک خوف پیدا کرنا تھا۔ تو مسلمان درونی طور پر ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ، اسلام کو درونی طور پر نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ، اس درونی ضعف اور کمزوری سے باہر کے دشمن نے بھرپور استفادہ کرنا تھا، بہت زیادہ استفادہ کرنا تھا۔ تو داخلی طور پر کمزور ہونے کا اور مسلمانوں کا انتشار ہونے کا یہ خطرہ تھا۔ یعنی بجائے اس کے کہ اسلام کی وجہ سے مسلمان آپس میں دوست بن جائے، ایک دوسرے کے ساتھی بن جائے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائے، مسلمان ہو کر اسلام کے دائرے میں آ کر ایک دوسرے کے دشمن بن رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے یہ لوگ پیاسے تھے۔ تو ایک طرف سے اندر کی کمزوری کا خطرہ تھا اور دوسری طرف سے اس کمزوری سے سوء استفادہ کرتے ہوئے دشمن خارجی جو امپراتور روم ہے، جو بادشاہ روم ہے، مسلمانوں کے خلاف اس نے متحرک ہو کر مسلمانوں پر ضربت وار کر کے، بیرونی طور پر مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اور اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچانا تھا۔ اس انتظار میں دشمن بیرونی بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں اس سے بڑھ کر
کوئی فرصت آنے والی نہیں تھی کہ اگر وہ لوگ دیکھتے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، حق کس پر ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، حق راستے پر کون ہے، یہ دشمنوں نے نہیں دیکھنا تھا۔ انہیں حق سے کیا کام ہے، باطل سے کیا کام ہے، حق کس کے ساتھ ہے، انہوں نے دیکھنا تھا کہ اب یہ فرصت جو سامنے آئی ہے، یہ فرصت جو پیدا ہوئی ہے، اس فرصت سے ہم اپنے نفع میں کیوں نہ استعمال کریں۔ اس فرصت کے پیش نظر انہوں نے وارد ہونا تھا، مسلمانوں کو نزدیک سے نقصان پہنچانا اور اسلام کو نزدیک سے نقصان پہنچانے کی اس فرصت میں اور تلاش میں وہ لوگ رہتے تھے۔ اگر خدا نخواستہ مسلمان آپس میں لڑ پڑتے تو یہ ایک بہترین اور فرصت تھی، ایک میدان کھل رہا تھا، ایک دروازہ کھل رہا تھا۔ اس دروازے سے جو جبران ناپذیر تھا، دشمن بیرونی وارد ہو کر اسلام و مسلمین کو بہت بڑا نقصان، جو ناقابل جبران نقصان تھا اور ہے، پہنچا سکتے تھے۔ بنابراین چونکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو دو طرح کے خطرات سے بچانا تھا، لذا جنگ اس وقت مسلمانوں کے مصلحت میں نہیں تھی۔ جناب تاریخ نویس یعقوبی اپنی تاریخ میں وہ لکھتا ہے کہ جب صلح کر کے معاویہ اپنے لشکر کے ساتھ شام کی طرف واپس یہ لوگ جا رہے تھے، تو اس وقت ان کو اطلاع ملتی ہے، خبر ملتی ہے کہ اس وقت لشکر روم ایک منظم لشکر کے ساتھ بڑی تعداد میں سپاہی لے کر مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، چونکہ انہوں نے سنا تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، صف آرائی کر کے شام اور عراق کے درمیان امام حسن اور معاویہ کے درمیان داخلی طور پر جنگ شروع ہونے والی ہے، یہ سن کر لشکر روم والے ایک منظم سپاہی، ایک منظم فوج لشکر کی شکل میں وہ لوگ آ رہے ہیں اور راستے میں ہیں۔ جب معاویہ نے یہ سنا تو وہ نہیں چاہتا تھا اور یہ اس کے مقصد کے خلاف تھا جنگ لڑنا۔ در واقع وہ حکومت چاہتا تھا، در واقع وہ کرسی چاہتا تھا، در واقع وہ دنیاوی طور پر جو مقصد دنیاوی ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو اس وقت جو حکومت مجھے ملی ہے، اگر میں لشکر روم کے ساتھ جنگ لڑوں تو یہ میرے ضرر میں ہے، یعنی میرے نفع کے خلاف ہے، میرے مقصد کے خلاف ہے۔ بنابراین وہ ایک وفد کے ذریعے، ایک ٹیم کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیتا ہے، صلح کا پیغام پہنچا دیتا ہے، ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہے اور لشکر روم کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے، جو تقاضے ہیں، ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے میں 1,00,000 دینار دینے کے لیے معاویہ تیار ہوتا ہے اور امام باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، جب کسی نے اعتراض کے طور پر جب یہ سوال اٹھایا کہ امام حسن علیہ السلام نے کیوں صلح کے راستے پر آپ چلے، تو اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمائے، دیکھیں جو خیرخواہ ہوتے ہیں، جو خیرخواہ دور اندیش جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ سطح نگر نہیں ہوتے ہیں، وہ باہر سے، وہ اوپر سے نہیں دیکھتے ہیں، وہ قضایا کو، شرائط کو، ماحول کو، حالات کو وہ گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ 1-2 سال کے لیے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ایک طولانی مدت کو مد نظر رکھ کر، اسلام و مسلمین کے منافع اور مقصد کو مد نظر رکھ کر دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ تو جب کسی نے اعتراض کے طور پر یہ سوال اٹھایا اور اعتراض کیا کہ کیوں امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے، تو اس کے اعتراض میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر امام علیہ السلام اس راستے کو انتخاب نہ کرتے، گرچہ اس راستے پر چلنا
اس پر امام کو مجبور کیا گیا ہے، یعنی شرائط کچھ اس طرح سے بن گئی کہ اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا امام کے سامنے۔ اگر امام علیہ السلام اس راستے کو انتخاب نہ کرتے تو اسلام و مسلمین کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، بہت بڑا نقصان پیش آنے والا تھا۔ اس نقصان اور خطر سے بچنے اور بچانے کے لیے اس گھر کو اور گھر والے کو دشمن کی دشمنی سے، خطرات سے بچانے کے لیے امام علیہ السلام یہ قدم آپ اٹھاتے ہیں۔ در واقع میں عرض کر چکا ہوں کہ صلح بھی در واقع ایک جنگ نرم ہے، ایک جنگ نرم ہے، گرچہ اس میں خون ریزی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے جنگ ایک وسیلہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے مقصد کو پہنچے، اسی طرح سے صلح بھی ایک جنگ نرم ہے، اس کے ذریعے بھی انسان اپنے مقصد کو جہاں تک ممکن ہے، مقصد حفظ مسلمان، حفظ مسلمین، حفظ اسلام،